میں ریاست کے رٹ نہ ہونے کے بعد صوبہ خیبر پختونخوا میں ہو یا صوبہ بلوچستان، مسلح تنظیمیں کھلے عام تمام علاقوں کو کنٹرول کر رہی ہیں، اور انہوں نے اب اعلان کیا ہے کہ ہم عزم استحکام آپریشن شروع کریں گے۔ یہ عدم استحکام آپریشن ہے جو پاکستان کو اور کمزور کرے۔ خیبر پختونخوا کے بارے میں، وہاں تو سورج غروب ہونے کے بعد پولیس اپنے تھانوں میں بند ہو جاتی ہے۔ سیاسی جماعتوں کا عزم استحکام آپریشن پر تحفظات کا اظہار، JUIF کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی بھی مخالفت، کہا عزم استحکام آپریشن دراصل عدم استحکام ہے۔ خیبر پختونخوا میں پولیس سورج غروب ہوتے ہی تھانوں میں بند ہو جاتی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کو ہر شعبے میں اپنی بالادستی ختم کرنی ہوگی۔ آپریشن کا فیصلہ کوئی اور کرے گا، ذمہ داری سیاسی جماعتیں اٹھائیں گی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بولے، آپریشن عزم استحکام سے متعلق ابھی تک کوئی چیز واضح نہیں، بات چیت کے بغیر کوئی آپریشن نہیں ہوگا۔ ایپیکس کمیٹی میں پالیسی بنائی گئی مگر کسی قسم کے آپریشن کا ذکر نہیں ہوا۔ جب ان کی پالیسی آ جائے گی، ایریا آ جائے گا، طریقہ کار آ جائے گا، کس طرح کوئی کرنا ہے، اگر کرنا ہے تو اس کے بعد اس پہ کوئی بات ہو سکتی ہے، لیکن آن بورڈ کرنا وہاں کی عوام کو ضروری ہے۔ دہشت گردی کا مقابلہ آپ عوام کے بغیر نہیں کر سکتے۔ دوسری بات، صوبوں کو اہتمام لینا وہاں پہ ضروری ہے، اس کے بعد پارلیمنٹ کو وہاں پہ اہتمام لینا ضروری ہے۔ آپریشن استحکام پاکستان کے حوالے سے جو فیصلہ ہوا، ہمیں ان پہ شدید یعنی تحفظات ہیں۔ یہ یک طرفہ فیصلہ ہے، کسی کو اعتماد میں نہیں لیا گیا ہے۔ یہ ایک میٹنگ میں بیٹھ کے کبھی آپریشن کی بات کرنا، کبھی مذاکرات کی بات کرنا، ابھی تک تو وہ بھی معلوم نہیں ہے کہ جنرل فیض صاحب نے جو مذاکرات کیے وہ کس کے کہنے پہ کیے۔ عوامی نیشنل پارٹی نے بھی آپریشن عزم استحکام کے فیصلے کو مسترد کر دیا۔ ANP کے رہنما میاں افتخار حسین نے گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کے ساتھ نیوز کانفرنس میں کہا کہ آپریشن عزم استحکام یک طرفہ فیصلہ ہے، کسی کو اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ایک میٹنگ میں بیٹھ کر مذاکرات اور آپریشن کا فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ معلوم نہیں کہ جنرل فیض نے کس کے کہنے پر مذاکرات کیے اور 40,000 دہشت گرد کس کے کہنے پر آئے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں، آپریشن عزم استحکام ملک و قوم کے مفاد میں ہے، ہم اس کی حمایت کرتے ہیں۔ نمبر 2 یہ کہ دیکھیں جی، بجٹ تو ڈنکے کی چوٹ پہ پاس ہونے جا رہا ہے اور پاس ہو کے رہے گا۔ اس کے اندر آپٹکس کے اندر جو بھی کرنا چاہیں کرتے رہیں۔ اسی طریقے سے ڈنکے کی چوٹ پہ پرائیویٹائزیشن بھی ہونی ہے۔ آپٹکس کے لیے آپ ٹیبلیں مارتے رہیں یا نیشنل اسمبلی میں بیٹھ کے گالیاں دیتے رہیں۔ آپریشن عزم استحکام ہو کر رہے گا، سینیٹر فیصل وابدہ ڈٹ گئے۔ سینٹ میں کہا بجٹ ڈنکے کی چوٹ پر منظور ہوگا، جس کو احتجاج کرنا ہے کرتا رہے، کسی کے احتجاج سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں سے متعلق کیس، چیف جسٹس پاکستان اور سنی اتحاد کونسل کے وکیل فیصل صدیقی کے درمیان آئین و قانون پر مکالمہ۔ وکیل فیصل صدیقی نے کہا کہ آزاد امیدوار کسی بھی سیاسی جماعت میں شامل ہو سکتے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے سیاسی جماعت کی غلط تشریح کی۔ الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستوں سے متعلق آئین کو نظر انداز کیا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ الیکشن کمیشن بھی آئین پر انحصار کرے گا، الیکشن کمیشن آئین کی غلط تشریح بھی کر سکتا ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے کہ سنی اتحاد کونسل کو کنٹرول کرنے والوں کا موڈ بدلا تو آپ کہیں کے نہیں رہیں گے۔ آپ کا کیس اچھا ہوتا اگر آپ الیکشن کے بعد PTI جوائن کرتے۔ بانی PTI بطور وزیر اعظم بھی الیکشن کمیشن پر اثر انداز ہو رہے تھے۔ سلمان اکرم راجہ نے جواب دیا کہ الیکشن کمیشن نے ہمیں جماعت ماننے سے انکار کیا تو ہم سپریم کورٹ گئے، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ آپ لوز بال نہ کھیلیں، آپ سپریم کورٹ نہیں آئے۔ کیس کی سماعت کل تک ملتوی۔ بیرسٹر علی ظفر کو سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کا فیصلہ کل آنے کی امید، کہتے تمام ججز کی رائے مختلف ہیں، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو مخصوص نشستیں نہیں مل سکتی۔ GTV نیوز کے پروگرام G4 غریدہ میں گفتگو کرتے ہوئے پیپلز پارٹی کے رہنما قمر زمان قائرہ نے کہا کہ سنی اتحاد کونسل اپنے منشور کے مطابق اقلیتوں کی سیٹیں طلب ہی نہیں کر سکتی۔ سکھر میں صدر مملکت آصف علی زرداری کی زیر صدارت امن و امان سے متعلق اہم اجلاس۔ صدر مملکت نے کہا کہ امن و امان میں خلل کسی صورت قبول نہیں، کچے میں آپریشن شروع ہونے کا حکم دے دیا۔ آپریشن کے لیے تمام وسائل سندھ حکومت ادا کرے گی۔ اور غزہ میں اسرائیلی فوج کے ہاتھوں فلسطینیوں کا قتل عام جاری ہے، شہداء کی تعداد 37,600 تک پہنچ گئی۔ عالمی اداروں کی رپورٹ کے مطابق ہزاروں فلسطینی بچے اسرائیلی حملوں میں شہید، زخمی، بے گھر یا لاپتہ ہوئے ہیں۔